السلام علیکم جی۔ اچھا جناب والا، آج میں نا آپ کو ایک قصہ شیئر کرنے والا ہوں، بڑا مزیدار، اور پھر آپ کو آگے سٹوری میں بھی بتاؤں گا۔ ہم نا کسی جگہ پہ جاب کرتے تھے اور کسی ایل پی جی کمپنی میں، تو اس کی فرنٹ جو سائڈ تھی نا، اس کے اوپر اس کے سامنے بالکل اسٹیٹ وہاں پر کھیت تھے اور دن تھے گندم کی کٹائی کے۔ تو ہم کمپنی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ہمارا جو یہ ایل پی جی کمپنی ہوتی ہے، یہ لیکوڈ پیٹرولیم گیس ہوتی ہے، تو یہ گھروں میں جلنے والی گیس ہوتی ہے جو آپ چولہوں میں استعمال کرتے ہیں، سلنڈروں میں، یہ وہ والی گیس ہوتی ہے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمیں زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ ہمارا جو پلانٹ تھا ایل پی جی پلانٹ، اس کے جو سائڈوں پر سارے کھیت تھے، اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہاں کے رہنے والے، تو وہ ہارویسٹر سے کٹائی کرواتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو آگ لگا دیتے ہیں، جو نیچے باقیات ہوتے ہیں اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو وہاں پر ہر بندے کو پتہ تھا کہ یہاں پر گیس پلانٹ ہے اور اس میں 24 گھنٹے گیس موجود ہوتی ہے، تو اس لیے ہم بھی ان دنوں میں خاص طور پہ چکنے رہتے تھے کہ کوئی کسی سائڈ سے کوئی بندہ کسی کھیت کو یا کسی باقیات کو آگ نہ لگا دے، کیونکہ ہوا چلے گی تو اگر باقیات کو آگ لگے گی تو پلانٹ کے اندر اگر آ گئی تو پلانٹ کے اندر تو پہلے ہی بارود پڑا ہوا ہے، مقصد گیس ہے، اور گیس کو تو ہلکی سی چنگاری چاہیے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو دور نا فرنٹ پہ دوسری طرف کسی بندے نے باقیات کو آگ لگا دی، اور اس کے درمیان میں سڑک گزر رہی تھی، اور اس کے اگلے جگہ پر یہ بھوسا پڑا ہوا تھا، توڑی، تو وہ آگ لگا کے چلا گیا، تو بہت تیز جو نا ہوا چل گئی۔ تو شکر الحمدللہ یہ ہوا کہ ہوا کا رخ جو تھا نا وہ ہماری طرف نہیں تھا، اس بھوسے کی طرف تھا۔ تو جیسے ہی اس نے آگ لگا کے اس لیے چلا گیا کہ آپ خود ہی بجھ جائے گی، تو آگے کسی اور بندے کا نا بھوسا پڑا ہوا تھا، یعنی کہ توڑی پڑی ہوئی تھی، وہ کور نہیں کی تھی، ایسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ جب ہوا تیز چلتی رہی تو اس نے نا سڑک بھی کراس کر دی، چنگاری اڑ کے دوسرے کھیت میں چلی گئی، تو وہ سارا ہمارے بھاگتے بھاگتے نا وہ سارا مکمل جو توڑی تھی نا اس کو آگ لگ گئی۔ تو ہم بھی بے بس ہو گئے، کیونکہ ہم سے تو کافی دور تھی، ہمیں پتہ تھا کہ آگ ہم سے کافی دور ہے، اس لیے ہم مطمئن تھے، آرام سے پھر پیچھے آ گئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جب مالکوں کی فکر نہیں ہے اس کی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس جگہ میں گھوم رہا ہوں یہ دیکھیں، حالانکہ ہماری طرف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کٹائی ہوئی ہے ریپر کی، اس کو آگ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، باقیات کو دیکھیں، اس میں باقیات ہے ہی نہیں، ویسے ہی بالکل جو ہے نا زمین کے ساتھ اس کی کٹائی ہوئی ہے، اور یہ آپ آگ دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھیں۔ تو یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہوئی ہے کہ جب میں یہاں پہ کھیت میں آیا ہوں نا، تو یہاں پر شغل میلہ لگا ہوا تھا سڑک کے اوپر، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کو آگ لگا کے چلے گئے، تو ہوا چلتی رہی ہے، اور ہوا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا میری بیک سائڈ کی طرف ہے، یعنی کہ نا میری مخالف سمت پہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈوں میں درخت، اور ہوا کی وجہ سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دھان کا جو باقیات ہوتے ہیں وہ بھی پڑا ہوا تھا، اور وہ سائڈوں میں بھی۔ تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے آگ لگائی اور چلے گئے کہ آگ خود ہی جب یہ باقیات جل جائیں گے تو بند ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے یہ درخت، آپ دیکھیں نا، پہلے ہی درخت نہیں ہیں۔ ہم کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ درخت پہلے ہی نہیں ہیں، اور درخت ہمیں اور زیادہ لگانے چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے درختوں کو آگ لگی اور سارے درخت بھی جلس گئے ہیں۔ تو بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جناب بہت بڑی بے وقوفی کرتے ہیں، بڑی بے وقوفی یہ کرتے ہیں کہ وہ آگ لگا دیتے ہیں اور خود جا کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر ساتھ والے کا فصل بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ہم لوگ اس طرف توجہ بالکل نہیں دیتے۔ جو اصل بات میں وہ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے، اور یہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں، سیم وہی پوزیشن ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ سامنے پڑا تھا بھوسا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں، تو اس کو بھی آگ لگی تھی۔ تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، یہ دیکھیں نا پانی، یہ دیکھیں۔ تو پھر اس کو ادھر ایک نا بھائی بندہ ادھر ایک بکریاں چرا رہا تھا، تو وہ ساتھ کھیت میں بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے دیکھ لیا کہ بھائی یہاں پر تو آگ لگی ہے اور آگ بھوسے تک چلی گئی ہے۔ تو اس نے وہاں پر کسی اور بندے کو کہا کہ بھائی جی یہ تو ادھر جو ہے نا وہ بھوسا پڑا ہوا ہے اور اس کے آگ تو بہت قریب پہنچ چکی ہے اور اس کو آگ لگ گئی ہے۔ تو اس نے پھر ان کے گھر فون کیے، جیسے ہی فون کیا، جیسے وہ 112 کو فون کرو
تو وہ ایگزیکٹ ٹائم پر پہنچتے ہیں. تو وہ ایسے ہی جیسے وہ بریگیڈ کی گاڑیاں آتی ہیں نا، فائر بریگیڈ کی، ایسے ہی پھر وہ دوڑ کے چلے آئے یہاں پر. وہ بھی شکر ہے کہ ٹائم سے آ گئے بائک کے اوپر. پھر انہوں نے ادھر ادھر کھیت سے پانی لیا، نالے سے پانی لیا، پھر اس میں جناب والی تھوڑا بہت اس کو گاڑھا کیا اور پھر اس کے اوپر یہ ڈال گئے. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہم خود کام غلط کرتے ہیں. اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اگر نہ آتے اور اس میں پانی نہ ڈالتے اور اس کو نہیں کرتے تو یہ بھی جل جانا تھا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ جو بھوسا ہوتا ہے نا ہماری طرف، سمجھ لیں یہ سونے کے برابر ہوتا ہے. یہ جو بھوسا ہے نا ذمہ دار کے لیے، یقین مانے کسی سونے سے کام نہیں ہے. کیونکہ اس بھوسے نے، اس سونے نے پورا سال نکالنا ہوتا ہے مال مویشیوں کے لیے. ہم لوگ اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو گندم کے باقیات ضائع نہ ہوں، بلکہ یہ محفوظ کر لیں. کیونکہ یہ پورا سال پھر سبز چارے کے ساتھ خشک چارے کے طور پہ مال ڈنگر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کو صرف بھینسیں ہی نہیں کھاتی، بلکہ بکریاں، بھیڑ بکریاں، گھوڑا، مقصد کوئی بھی جانور ہونا اس کو بڑے شوق سے کھاتا ہے. اس میں قدرتی طور پر گندم کے جو باقیات ہیں نا، جو گندم کا نیچے والا تنا ہے، نیچے والا حصہ ہے، اس میں اللہ پاک نے بڑی طاقت رکھی ہے اور اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اس لیے یہ جو ہماری طرف جو بھوسا ہے، توڑی ہے نا، یہ سمجھ لو سونے کے برابر ہے. ہمارے لوگ سونے کے برابر اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو باقی دیہاتوں میں بھی میں نے دیکھا ہے، باقی علاقوں میں بھی یہ جو توڑی ہے نا، اس کی لوگ بہت حفاظت کر رہے ہیں. لیکن ہمارے طرف بڑی صاف ستھری اور کشادہ تھریشر کی ہوتی ہے، جو ہم مال ڈنگر کے لیے سیو کرتے ہیں اور پھر ان کو چارے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو باقی اس کی سائڈوں میں یہ پڑا ہوا تھا، یہ حال دیکھیں، سب کچھ ادھر جل گیا. وہ ٹائم سے آ گئے، وہ بندے ادھر تھے، وہ آپ کو سامنے درخت سے کاٹ کے انہوں نے ایک وہاں سے ٹہنی، اس کے ذریعے اس کو آگ کو بجھا لیا تھا، ورنہ یہ بھی سوا ہو جانا تھا جیسے یہ سڑ کر سوا ہو گئی. تو یہ میں ادھر کھڑا تھا، مجھے کوئی بندہ بتا رہا تھا، ویسے میں ادھر گھوم رہا تھا تو میں نے یہ دیکھ لیا. تو باقی جناب والا آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا رکھیں خیال. اللہ حافظ.